بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب میں بادامی باغ جانے کے لیے راوی روڈ پر منٹو پارک سے ذرا ادھر اترا تو اس وقت صبح ہو رہی تھی اور زندگی بستروں سے نکل کر ابھی سڑکوں پر نہیں آئی تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا سڑک پر چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں تیزی سے اس میں جا بیٹھا اور بادامی باغ جا پہنچا۔ جب میں نے بے دھڑک ہو کر آہو کے دروازے پر دستک دی تو چوپ شاہ پر میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے کبرا کھڑا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ استاد تم؟ ہاں، میں غلام جلانی۔ میں نے دروازے میں گھس کر اس کے دونوں تختے اپنے پیچھے بند کر کے پستول کبرا پر تانتے ہوئے کہا، قسم اللہ کی استاد، میں بے گناہ ہوں۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ کبرا نے سرگوشی کی، اور پھر بھی اس نے تمہیں اپنے ہاں گھر میں جگہ دے رکھی ہے۔ مجھے بیوقوف بناتے ہو سالے۔ ایک جھوٹ گاڑ لیا تھا میں نے استاد، قسم خدا کی میں نے اس کے سامنے تمہیں گالیاں شالیاں دے کر اپنی جان چھڑا لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا رہا۔ میں اس کو پستول کی زد میں لے کر اس کی کوٹھری میں جا گھسا۔ گھر کے ہر حصے میں مکمل خاموشی تاری تھی۔ شاید وہ سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ تو نے کس طرح اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا؟ میرا سب سے بڑا دشمن تو ہے۔ یہ بات نہیں ہے استاد، مجھے اپنی ماں کی قسم یقین کر، میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی تھی کہ میں دراصل تمہیں کسی نہ کسی طرح پھانس کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ میں انعام لے لوں۔ بس میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیا۔ یہ بتا کہ رات کو یہاں 2 عورتیں آئی تھی، وہ کہاں ہیں؟ کون عورتیں؟ مجھے تو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بکواس نہ کر کبرا، یہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔ ان میں سے ایک میری بہن آسیہ اور ایک اس کی سہیلی نفیسہ ہے۔ نہیں استاد، قرآن کی قسم استاد، میں نے انہیں نہیں دیکھا، مجھے بالکل کچھ علم نہیں ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو کبرا۔ ان کو 3 بدماش اٹھا کر ادھر لے آئے تھے۔ مجھے خود بتایا ہے اس تاہیہ نے جو انہیں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ تاہیہ، وہ تو ادھر آیا تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، مگر میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب آہو صاحب انہیں خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ لڑکیاں تو ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو سیدھی طرح سے منہ نہیں کھولے گا بدماش۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے قریب پڑی میز پر سے چھری اٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دی اور اس کی نوک ذرا سی دبا کر میں نے اس کی ہنسلی کے قریب ایک لکیر کھینچ دی۔ خون کی ایک دھار وہاں سے پھوٹ نکلی، مگر وہ یوں بیٹھا رہا جیسے پتھر ہو چکا ہو۔ آنکھیں اس کی حیرت سے پھٹ رہی تھیں جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ بتا دے کبرا ورنہ اچھا نہ ہوگا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ اپنا سر اس نے میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے پرے ہٹا کر بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ آہو کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ رات کو 10 بجے وہ اپنی کار میں بیٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ باٹی بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ سربری بیگم، وہ تو اوپر ہی ہے، اور وہ مسند آرا، وہ گاؤں چلی گئی تھی، کل صبح گئی ہے وہ۔ تو ٹھیک ہے پٹھے، ذرا اوپر کا دروازہ کھلوا، میں سربری خانم سے بات کروں گا۔ ایسا نہ کرو استاد، میرا اعتبار جاتا رہے گا، میں پھر کبھی تیرے کام نہ آ سکوں گا۔ مجھے اس سے ملنا ہے اور ابھی ملنا ہے۔ اچھا تم یوں کرو کہ ادھر اندر کی طرف جو چھوٹی سیڑھی ہے اس کی راہ سے اوپر چلے جاؤ، وہ سمجھے گی کہ تم خود ہی اوپر آ گئے ہو۔ چلو یوں ہی صحیح، مجھے وہ سیڑھی دکھاؤ، مگر پہلے مجھے باندھ کر ڈال دو اچھی طرح، اور اسے کسی طرح دکھا بھی دینا کہ تم نے مجھے باندھ دیا ہے۔ یہ لو رسی، باندھ دو۔ یہ کہہ کر اس نے چارپائی کے نیچے سے رسی کا ایک گولا نکال کر مجھے دے دیا۔ یہ ڈرامے کا وقت نہیں ہے سالے، میرا ایک منٹ بہت قیمتی ہے، مجھے وہ راستہ دکھاؤ، میں نے ضد چو کر کہا۔ کبرا اٹھ گیا اور اپنے کمرے کا پچھلا دروازہ کھول کر مجھے مکان کے عقبی برآمدے میں لے گیا۔ وہاں برآمدے کے گرد لوہے کا موٹا جنگلہ لگا تھا جو اوپر چھت تک اٹھا ہوا تھا۔
تھا کبرا مجھے اس برآمدے کی سیڑھی تک لے گیا اور بولا یہ سیڑھی چڑھ جاؤ، یہ ایک کمرے میں کھلتی ہے، اس کمرے سے آگے اس کی خوابگاہ ہے، میرے ساتھ چل کبرا ورنہ میں تیرا مغز توڑ دوں گا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا وہ دیوار میں لگا تو میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر آگے دھکیل دیا۔ اب وہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا، میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اسے احساس ہو چلا تھا کہ اگر اس نے زیادہ ہچر مچر کی تو اس کی اور زیادہ پٹائی ہوگی۔ وہ چپ چاپ میرے آگے آگے چلنے لگا، سیڑھیاں چڑھ کر وہ بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ اسے آواز دے کہہ اس سے کہ وہ دروازہ کھول دے۔ میں نے کبرا کی گردن پر اپنا پنجہ جماتے ہوئے کہا۔ کبرا نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو تیسری دستک پر دوسری طرف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ سربری بیگم تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی۔ کبرا کی آواز سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کبرا کی کمر میں پوری قوت سے گھٹنا مار کر اسے سربری بیگم کی طرف اچھال دیا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹی تو میں نے جاتے ہی اس کو بالوں سے پکڑ کر 3-4 تھپڑ اس کے دونوں رخساروں پر جما دیے۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کبرا اٹھ کر بھاگنے لگا تو میں نے اسے پاؤں سے اڑنگا دے کر فرش پر گرا دیا اور پھر ان دونوں کو دائیں بائیں بغل میں دبا کر اگلے کمرے میں جا گھسا۔ وہ سربری بیگم کی خوابگاہ تھی۔ دونوں کو فرش پر پٹک کر میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ سربری ان دہشت کی فراوانی سے لرزنے لگی تھی۔ کبرا سن ہو کر فرش پر اوندے منہ یوں پڑا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہو۔ مجھے بتا سربری کہ میری بہن آسیہ اور اس کی سہیلی نفیسہ کہاں ہے؟ کل رات اسے تاہیہ لے کر یہاں آیا تھا۔ میری بات سن کر سربری سنبھل کر اٹھی اور اپنے بال سمیٹتی ہوئی مجھے بڑی نفرت سے گھورنے لگی۔ وہ ساڑی میں ملبوس تھی جو اس نے کمر پر اچھی طرح کس کر باندھی ہوئی نہیں تھی۔ میری بات کا جواب دے سربری آسیہ کہاں ہے؟ میری آواز میں شاید وہ دہشت انگیز اثر باقی نہیں رہا تھا یا میری ساری بے بسی کا بید اس پر عیاں ہو گیا تھا۔ وہ سنبھل کر بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ بولی وہ کل رات یہاں آئی تھی مگر 10 بجے آہو صاحب انہیں کار میں بٹھا کر باہر لے گئے تھے اور وہ ربڑ کی گڑیا نہیں تھی، چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئیں تو نہیں، انہیں تاہیہ نے اچھی طرح کس کر باندھ رکھا تھا، ان کے منہ بھی اور ہاتھ پیر بھی۔ اور وہ آہو انہیں لے کر باہر چلا گیا مگر کہاں اس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک تم ہمارے 2 لاکھ روپے اور وہ ہیروں کی تھیلی واپس نہیں کرو گے وہ دونوں تمہیں نہیں مل سکیں گی۔ آسیہ میری بہن ہے سربری، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہاں سے صرف وہی رقم لی تھی جو میری تھی اور جو تم نے خود مجھے دی تھی، اور کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ سربری اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی ہمیں بیوقوف نہ بنا، آہو صاحب نے تیرے جیسے کئی بندر نچا دیے ہیں، ہمیں وہ رقم اور ہیرے واپس کر دو تو تمہاری بہن تمہیں واپس مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ہاں یہی سمجھو۔ وہ بڑے جمے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ مجھ سے اب اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی پہلے تھی۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سربری تیزی سے اٹھی تو میں نے ایک بار پھر اس کی زلفوں کو جڑوں کے قریب سے مٹھی میں لے کر اسے پوری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا اگر یہ آہو ہے تو اسے کہو وہ فوراً گھر پہنچے، میرے بارے میں اسے کچھ بتایا تو تیرے سینے میں آر پار سوراخ ڈال دوں گا، چل ادھر سن وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، رنگ اس کا خوف سے پیلا ہونے لگا تھا۔ بولی فکر نہ کرو، میں یہ تو پوچھ لوں کہ آہو صاحب نے انہیں کہاں رکھا ہے۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ فون کی طرف بڑھی اور میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا کر بولی ہیلو، ہاں کیا خبر ہے آہو صاحب؟ بہت برا کیا آپ نے، ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتی ہوئی تیزی سے بولی میرا خیال ہے میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس گشتی نے فون پر کچھ ایسے جناتی زبان کے الفاظ کہے تھے جن کو سن کر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے پھر بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کبرا کے کمرے سے اٹھائی تیز دھار چھری میں نے اس کے سینے پر رکھ دی۔ یہ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ بتا اس نے کیا کہا ہے تجھ سے؟ اس نے دونوں لڑکیاں کسی اور شہر بھیج دی ہیں اور اب وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے تڑاخ تڑاخ کئی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ بلبلا کر بستر پر گری اور داڑ داڑ رونے لگی۔ مجھے بتا تو نے اسے کیا پیغام دیا ہے خفیہ زبان میں؟ میں نے پھر اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔
دی اور زیادہ بلند آواز سے چیخنے لگی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی، مگر اس نے میری ہتھیلی میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ پھر پاگل کتیا کی طرح مجھ سے لپٹ کر اپنے تیز ناخن اس نے میری گردن میں گاڑ دینے چاہے۔ اس وقت اس میں بلا کی طاقت پیدا ہو گئی تھی، مجھے اس کی دونوں کلائیاں دبا کر اسے بے بس کرنا پڑا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کبرا اٹھتا نظر آیا۔ وہ ایک تانبے کا گلدان ہاتھ میں لیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے گھوم کر سربری کو اپنے ساتھ کھینچا اور اسے کبرا پر اچھال دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دڑام سے دیوار میں جا لگے۔ سربری کے سر میں شاید گہری چوٹ لگ گئی تھی، وہ دیوار سے لگتے ہی بے سود ہو کر فرش پر گر گئی۔ مجھے کبرا پر سخت تیش آ رہا تھا، میں نے اسے مکوں اور تھپڑوں سے دھن ڈالا۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ کبرا نڈال ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگا، اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، میری ساری محنت اکارت جا رہی تھی۔ اس آہو نے مجھ سے ایسا خوفناک انتقام لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے آسیہ اور نفیسہ کو اس کے حوالے کیا ہے اور اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں۔ میں اپنی حرمہ نصیب و زیست کے بدترین مقام پر کھڑا تھا۔ آہو کے گھر میں اس گھڑی میری موجودگی میرے لیے کسی طرح بھی سود مند نہیں تھی۔ آہو کو اس گشتی نے خدا جانے اس خفیہ زبان میں کیا کہا تھا، البتہ اتنا مجھے یقین تھا کہ اس نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا اور اب آہو تنہا نہیں بلکہ پولیس کو لے کر آئے گا۔ اس گھر کی چار دیواری میرے لیے عمر بھر کا روگ بن سکتی تھی۔ سربری بے ہوش ہو چکی تھی اور کبرا بھی ادموا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان دونوں کو گولی مار دوں، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میری چھٹی حص مجھے بار بار وہاں سے نکل بھاگنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری جان سخت خطرے میں تھی، مگر سوال یہ تھا کہ میں آسیہ اور نفیسہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کیے بغیر وہاں سے کیسے نکل جاؤں۔ میرا تو سب کچھ میرے ہاتھ سے چھن چکا تھا، میں وہاں سے نکل کر کہاں جا سکتا تھا؟ میرے لیے تو سارے ہی راستے مسدود ہو چکے تھے۔ میں آسیہ اور نفیسہ جیسی بیش قیمت دولت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ آسیہ کو ایک محفوظ مقام سے نکال کر میں نے چیختے چنگاڑتے طوفان کی راہ میں پھینک دیا تھا۔ یہی حال نفیسہ کا تھا، وہ بھی اب کہیں کی نہ رہی تھی، بیچاری بے موت ماری گئی تھی۔ میں چند لمحوں تک ان دونوں کے پاس کھڑا صورت حال پر غور کرتا رہا، مگر کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میرے ذہن میں گندی غلیظ گرد آلود آندھی چل رہی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر شے کو تہس نہس کرتا ہوا آسیہ تک جا پہنچوں۔ آنے والے خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے آہو کے گھر سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا، مگر ابھی میں سیڑھیاں اتر کر واپس کبرا کے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ میں پریشان ہو کر ایک بار پھر سربری کے کمرے میں جا پہنچا اور مختلف دروازوں میں سے گزر کر اس کھڑکی کے سامنے جا ٹھہرا جہاں سے باہر دروازے پر کھڑے آدمی کو میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جالی کے ساتھ لگ کر نیچے نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر میں دانگ رہ گیا کہ نیچے آپ بھی کھڑا تھا۔ طاہیہ اور قطب دین اس کے ساتھ تھے۔ وہ تینوں شملے دار پگڑیاں، بوسکی کے کرتے اور بورے کمبل اوڑے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ تینوں سگے بھائی ہوں۔ وہ تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طاہیہ اور قطب دین سید پور سے صبح سویرے نکل کر میرے پیچھے لاہور آ گئے تھے اور وہیں سے انہوں نے کسی جگہ سے آبی کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہ آبی بھی میری اس ذلت و رسوائی میں برابر کا شریک ہے۔ پہلے تو ماجدہ کو مجھ سے چھینا اور اس کے روپے اور ہیروں سمیت اسے بگا کر لے گیا، اور اب اس طاہیہ اور قطب دین کی مدد سے آہو کے اشارے پر آبی نے مجھ سے آسیہ اور نفیسہ کو بھی چھین لیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی سازش میں برابر کا شریک بن چکا ہے۔ ان تینوں کو وہاں آہو کے دروازے پر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ سبز رنگ کی کار میں وہاں پہنچے تھے۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور سربری کے کمرے میں پہنچ کر میں نے کبرا کی گردن پر ایسا ہاتھ مارا کہ شاید وہ جان سے ہی گزر گیا ہو۔ وہ سالہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے بے ہوش کر کے میں نیچے اترا اور صحن عبور کر کے بڑے دروازے پر جا پہنچا جہاں وہ تینوں کھڑے بار بار دستک دے رہے تھے۔ پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر میں نے چٹکنی کھسکا کر دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ حواس باختہ ہو کر
کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ تم تینوں میرے ساتھ چلو، یہاں پولیس آنے والی ہے، فوراً یہاں سے نکل چلو، مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ آبی تم دوست تو نظر نہیں آ رہے ہو اس وقت، تمہاری دوستی کا زخم بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔ آبی سیدھی طرح میرے آگے لگ جاؤ، چلو، دھونس نہ دو، ویسے تم جو چاہتے ہو میں کر لیتا ہوں، چلو بھائی، ہو سکتا ہے ادھر پولیس آ رہی ہو۔ آبی نے تاہیے اور قطب دین سے مخاطب ہو کر کہا اور ان کو ساتھ لے کر کار کی طرف بڑھا۔ تاہیہ ڈرائیور کی نشست پر جم گیا تھا، قطب دین اس کے ساتھ کی نشست پر بیٹھا۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ پچھلے حصے پر بٹھا لیا۔ کدھر چلنا ہے آبی صاحب؟ کہیں بھی چلے چلو، مگر فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ، پولیس کو اطلاع ہو چکی ہے، میں نے تاہیہ کو اینٹ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ماہر ڈرائیور تھا، چند ہی منٹوں میں وہ راوی روڈ پر جا چڑھا۔ وہ سب بالکل خاموش تھے، مجھے یقین تھا کہ آبی غیر مسلح نہیں ہے، مگر اس نے اپنے پتے ظاہر نہیں کیے، بالکل چپ بیٹھا رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، میرے چہرے کے طنز کو وہ بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم راوی روڈ پر ذرا آگے نکلے تو وہ مسکرا کر بولا، کہیں تم آہو کو ٹھکانے تو نہیں لگا آئے ہو؟ نہیں، وہ خوش قسمت نکلا، گھر سے غائب تھا۔ پھر پولیس کا کیا قصہ ہے ادھر؟ اس سور زادی سربری نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ میں وہاں اترا ہوا ہوں۔ تم کیا لینے آئے تھے ادھر؟ گویا تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے، مجھے پاگل سمجھتے ہو آبی؟ نہیں یار، یہ تو مجھ سے بات کس طرح کرتا ہے؟ آج خیر تو ہے، تم نے خیریت رہنے ہی کہاں دی ہے آبی؟ آج میں تم سب کو مار دوں گا یا تمہارے ہاتھوں مار جاؤں گا۔ پاگل ہو گئے ہو جیلانی، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تمہیں کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے میری بات؟ تم نے ماجدہ کو اغوا کر لیا، اس کے پاس جو روپیہ اور ہیرے تھے وہ تم نے ہضم کر لیے، اب آسیہ اور اس کی سہیلی نفیسہ کو آہو کی بینٹ چڑھا دیا۔ تمہیں میری بات جب سمجھ میں آئے گی جب میں تم سب کو شوٹ کر دوں گا۔ آبی اب مجھے اور نہیں جینا ہے، میں نے پستول آبی پر لہراتے ہوئے کہا۔ وہ سیٹ کے آخری کونے میں بیٹھا تھا، میری باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں جیسے اس نے بہت ہی لرزہ خیز خواب دیکھا ہو۔ بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس لفنگی ماجدہ پر، میرا اس سے کیا واسطہ؟ وہ تمہارے ساتھ بھاگی ہے اور تم کہتے ہو اس سے تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گاڑی اب راوی کا پل عبور کر چکی تھی، مجھے نہیں پتا تھا انجلانی کہ تم اتنے کمینے ہو چکے ہو میرے بھائی۔ میں تو اس رات اپنی شرمندگی میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تھا، تم سے آنکھ ملانے کی میں جرت نہیں رکھتا تھا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا تھا جیلانی، تمہارے لیے میں ادھر تکیے کے نیچے تمہارے پستول کے پاس رکا رکھ کر آیا تھا جس میں نے تم سے معافی مانگی تھی، مگر تم آج اور ہی کہانی سنا رہے ہو۔ تو پھر وہ ماجدہ کہاں ہے؟ اس گشتی کو کون اٹھا کر لے گیا؟ مجھے کیا معلوم، مجھے تو ویسے ہی وہ بہت گڑبڑ عورت نظر آتی تھی، روپیہ اس کے پاس ہے، وہ لے کر خود ہی بھاگ گئی ہوگی۔ اب تم کہتے ہو کہ آہو کے ہیروں کی تھیلی بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وعلیکم السلام ہو گئی ہم سب کی۔ لے اوے تاہیے بدماش، اب تو صاف ہو گئی ہے نا بات؟ تو کہتا تھا کہ تمہیں آہو ٹھیک کہتا ہے، رقم تو وہ لچی لے گئی اور ڈانگو ڈانگی ہم ہو رہے ہیں خواہ مخواہ۔ یہ تو بہت برا ہوا آبی بھائی، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، میں تو خواہ مخواہ بے وقوف بن گیا۔ تاہیے نے بہت ندامت امیز لہجے میں کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم آسیہ اور اس کی سہیلی کو لے کر سیدھے آہو کے پاس جا پہنچو؟ یار اس نے مجھے ایسی کہانی سنائی تھی کہ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی، میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ دونوں لڑکیاں میں آہو کے حوالے کر دوں تو یہ جیلانی خود ہاتھ جوڑ کے اس کی رقم اور ہیرے اسے دے دے گا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ جیلانی سے تمہیں اتنی محبت ہے۔ ان لڑکیوں کو تم نے آہو کے کہنے پر اغوا کیا تھا؟ آبی نے اسے پوچھا۔ نہیں یار، میں تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ ہم اپنے یار تلکو سے ملنے پنڈی جیل گئے تھے، وہاں میں نے جیلانی کو دیکھ کر پہچان لیا، میں نے سوچا کہ اس کی ذرا کپڑ چھان کرتے ہیں، اس کا ادار تھا ہمارے ذمہ، بس اسی لیے ہم اس کے پیچھے لگ گئے، نلکو سے ملاقات ہی ہم بھول گئے، اس پر ہمیں غصہ بہت تھا یار، جب ہم اس کے پیچھے لگے تو اس نے گھبرا کر کار ایک درخت میں دے ماری، خود یہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکیاں البتہ بالکل محفوظ تھیں، ان کو اپنی کار
میں ڈال کر ہم خانوں کے ڈیرے جا پہنچے۔ پھر میں نے دونوں لڑکیوں کو باندھ بوند کر آہو کے گھر پہنچا دیا۔ وہ تو خوش ہو گیا، پہلی بار اس نے اپنی جیب سے ہمیں 5,000 روپے انعام کے طور پر دیے، مگر سید پور واپس پہنچنے پر رات اس جیلانی نے ہمیں ایسا چکر دیا کہ بس ہم ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ اب اسی لیے تمہیں میں آہو کے پاس لے جا رہا تھا، کیونکہ آہو نے کہا تھا کہ اگر ابھی بیچ میں پڑ کر اس کے ہیرے اور رقم واپس دلوا دے تو وہ لڑکیاں جیلانی کے حوالے کر دے گا۔ طاہیہ نے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، مجھ سے تو اس نے خود ہی صلح کر لی تھی، حالانکہ ہم دونوں نے اس روز اس کی بہت دلائی کی تھی۔ کہاں ملا تھا وہ تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ مال روڈ پر مل گیا تھا، وہ مجھے ایک دن تمہیں بہت گالیاں دیتا تھا۔ وہ جیلانی سخت خوفزدہ ہے وہ تم سے، اس کی تو میں انتڑیاں نکال دوں گا۔ ابھی میری تباہی میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، پر اب جا کہاں رہے ہیں؟ طاہیہ جسٹ فار اے مارننگ واک، قطب دین نے خالص انگریز لہجے میں کہا۔ بند کرے یہ واک شاک، یہ بتا جیلانی کہ آسیہ کہاں ہے؟ گاڑی روک لے طاہیہ، وہ آہو کے گھر پر نہیں ہے۔ فون پر اس نے سروری کو بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دوسرے شہر لے گیا ہے۔ یار اس آہو کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں، گاڑی واپس لے چل طاہیہ، ہمیں ان لڑکیوں تک فوراً پہنچنا چاہیے۔ مگر وہ ہیں کہاں؟ پتہ نہیں اس نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ طاہیہ نے گاڑی کا رخ لاہور کی طرف موڑتے ہوئے کہا، وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا۔ بہت برا ہوا ابھی، بہت ہی برا ہوا ہے۔ یہ بات تو آہو ہی بتائے گا کہ طاہیہ کے لڑکیاں کہاں ہیں، اور اب کام تجھے کرنا ہے۔ وہ کھوتے کا پتر ہم میں سے کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اتنی مشکلوں سے اس بیچارے نے آسیہ بہن کو جیل سے رہا کرایا، تو اس آہو نے اس کو نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ چل ادھر ابھی مل اس ہرن کے موتر سے، آبی نے بہت تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ گاڑی اب دوبارہ راوی کا پل عبور کر رہی تھی، اور اب مجھے پھر آہو کا سامنا کرنا تھا جس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ آبی کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آتی تھی۔ ماجدہ کے سلسلے میں اس کے خلاف میرے دل میں جو شکوک ابھرے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ اس رات مجھے للکارنے کے بعد اتنا شرمسار ہوا تھا کہ مجھ سے منہ چھپا کر چپ چاپ باہر نکل پڑا تھا۔ وہ میرے لیے رکا بھی چھوڑ گیا تھا، مگر میں اسے تکیے کے نیچے دیکھ ہی نہ سکا، اتنی تو افراتفری مچ گئی تھی وہاں۔ شگری کے ان گرگوں نے مجھے پریشان ہی کر دیا تھا۔ ابھی مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے بے وجہ روٹھے ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہو۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو بہت بولا ہے جیلانی، تیرے لیے تو ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ پگلے تو ہے کس خیال میں؟ جیب میں رکھ اپنا یہ چوپشا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ بڑی محبت سے میرا ماتھا چوم رہا تھا۔ اس کے خلوص کی اٹھتی لہر مجھے اپنے اندر سموتی جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں میری بدگمانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ میرا دوست تھا، یہی خوب تھا، اور میرے لیے وہ بڑی سے بڑی جوخم اٹھانے کو تیار تھا۔ ہم راوی کے پل پر سے گزر گئے تو ایک جگہ کھڑے تھے۔ قطب دین نے اخبار خرید لیا۔ آبی نے فوراً ہی اس سے وہ اخبار جپٹ لیا۔ بولا، ابے تجھے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ اردو میں ہے، اور تو ٹھہرا انگریز، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ کچھ نہیں یار، بالکل جاہلوں سے واسطہ پڑا ہے اپنا، ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو کہ ایک معزز آدمی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ قطب دین نے بد مزہ ہو کر کہا، بڑا مغرور آدمی ہے تو، کیا بات ہے تیری عزت داری کی؟ آبی نے اخبار کھولتے ہوئے کہا۔ اب ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ رہے تھے، ایک جگہ ہماری نظریں جم کر رہ گئیں۔ لکھا تھا کہ راولپنڈی جیل سے قیدی عورت کا فرار۔ اخبار نے بڑے سنسنی خیز انداز میں خبر چھاپی تھی۔ لکھا تھا کہ کسی نامعلوم مجرم نے جیل کے عملے سے ساز باز کر کے آسیہ نامی ایک قیدی عورت کو نرس کا لباس پہنا کر جیل سے رہا کروا لیا۔ مجرم کار لے کر جیل کے دروازے پر کھڑا تھا کہ قیدی عورت نرس کا لباس پہن کر لیڈی ڈاکٹر نفیسہ کے پیچھے چپ چاپ باہر نکلی اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ مجرم لیڈی ڈاکٹر نفیسہ کو بھی زبردستی کار میں ڈال کر بھاگ نکلا۔ سارے صوبے کی پولیس کو خبردار کر دیا گیا ہے اور چھاپا مار پارٹیاں مختلف سمتوں میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ جیل کے عملے کے 4 آدمی معطل کر دیے گئے ہیں۔ کسی گہری سازش کے انکشاف کی
توقع ہے۔ لے بھائی جیلانی، تیرے کارنامے کی خبر تو چھپ گئی ہے، کام دکھایا تو نے، میرے یار کمال کر دیا ہے تو نے۔ ہوا کیا ہے بھائی، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، قطب الدین نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو۔ ہاں تیرے قطب الدین کی، ابے اخبار نہیں پڑھ سکتا تھا تو خریدا ہی کیوں تھا بدھو کے آوے؟ یار میں اتنی دور سے نہیں پڑھ سکتا، میری نگاہ کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ جیلانی نے انہیں پچھاڑ دیا ہے، اسی لیے تو میں اس کا داس ہو چکا ہوں۔ لکھا ہوگا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، قطب الدین نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں لے تو بھی پڑھ لے، پولیس بلا تفتیش کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ آبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر کبھی ان کی داڑھ کے نیچے آ گئے نا تو پتہ چل جائے گا، تل کر رکھ دیتے ہیں وہ آدمی کو سینکڑوں میں۔ میں لوہے کا چنا ہوں بچے، داڑھ بھی توڑ سکتا ہوں۔ آبی نے کمبل کی بکل سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ وہ کالی ڈیرا غازی خان پگڑی اسے بہت سجتی تھی، یہی حال تاہیے کا تھا۔ وہ بھی بہت برا دار جوان تھا اور چہرے مہرے سے وہ کوئی بہت بڑا زمیندار نظر آتا تھا۔ اب کیا کاریہ کرم ہے متر؟ قطب الدین نے پوچھا۔ گاڑی اب راوی روڈ پر پہنچ چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو ایک دم چپ ہو گیا اور میرے قریب کھسک کر بولا، مجھے افسوس ہے یار، میں خواہ مخواہ بکواس کرنے لگا ہوں تمہاری پریشانی کا مجھے پوری طرح اندازہ ہے جیلانی، ہم اس آہو سے نپٹ لیں گے۔ چل تاہیے تو ہمیں ادھر اسحاق کے گھر اتار دے، ٹھیک ہے؟ وہاں تم ہمارا انتظار کرو، آہو سے میں ساری باتیں معلوم کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ تاہیے نے کار کا رخ دائیں ہاتھ موڑ دیا، مگر وہ تو شاید ابھی گھر واپس نہ آیا ہو، میں نے سروری کی بات انہیں یاد دلائی۔ آ گیا ہوگا، نہ آیا ہو تو اس کا انتظار کرو اور اسے جس طرح بھی ہو سکے ادھر اسحاق کے ڈیرے پر لے آؤ، آبی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تاہیے نے گاڑی ایک گلی سے گزار کر بند روڈ کے قریب ایک بڑے سے احاطے کے سامنے روک دی۔ احاطے کے گرد 4 فٹ اونچی 4 دیواری بنی تھی اور سامنے بھینسوں کا ایک چونا بندہ تھا، جس کے سامنے یہ لمبی سی لکڑی کی کھرلی میں کٹا ہوا برسیم کا ہرا چارہ پڑا تھا۔ احاطے میں چاروں طرف گوبر ہی گوبر نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ دیواروں پر بھی گوبر تھپے ہوئے اوپلوں کی صورت میں۔ احاطے کے آخری حصے میں 4 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے ایک بڑے سے پلنگ پر کچھ آدمی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کار کو احاطے کے سامنے رکتا دیکھ کر ایک پہلوان صورت آدمی اپنا تہبند کس کر باندھتے ہوئے اٹھا اور جوتی میں پاؤں پھنسا کر گوبر سے بچتا بچاتا تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ اس عرصے میں میں اور آبی کار سے اتر چکے تھے۔ وہ آدمی دروازے پر آیا اور بڑے تپاک سے بولا، اشکے بھائی آج تو رحمتیں ہی آ گئی ہیں، کیا حال ہے آبی صاحب؟ جی آیا نو، یہ کہہ کر وہ بڑے خلوص سے آبی سے لپٹ گیا۔ تاہیے نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ آدمی آبی سے فارغ ہو کر مجھ سے لپٹ گیا، یوں جیسے وہ اپنے کسی مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل رہا ہو۔ یہ میرا بھائی بھی ہے اور دوست بھی، ساکا گل پھڑیا، اور یہ میرا دوست جیلانی ہے پہلوان جی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔